غزہ کے لیے امداد لے جانے والی کشتی میڈلن کو ہائی جیک کرنے پر اسپین کی عدالت نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ جہاز کے میکینک نے اسپین کی عدالت میں اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی شکایت درج کرائی تھی۔ گزشتہ ماہ صہیونی حکومت نے فریڈم فلوٹیلا کولیشن کی کشتی کو قبضے میں لینے کے بعد غزہ میں امداد کی فراہمی کی کوشش کو سبوتاژ کر دیا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کا تباہ شدہ رفح پر نئی انسانی بستی بنانے کا پلان۔ فلسطینیوں کو ان کے ملک سے بے دخل کیا جائے گا، دوسرے ممالک لے جا کر بسایا جائے گا۔ ہیومینیٹیرین ٹرانزٹ ایریاز بنانے کا بھی پلان۔ امریکی صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات۔ نیتن یاہو نے کہا کہ فلسطین کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا ایران کی تنصیبات کو مکمل تباہ کر دیا، وہ بم استعمال کیے جو آج تک دنیا نے نہیں دیکھے۔ اسرائیل اور امریکہ کو بڑی فتح ملی، ایران میں رجیم چینج کا فیصلہ وہاں کے عوام کریں گے۔ غزہ میں صہیونی دہشت گردی جاری، اسرائیلی نسل کشی اور جارحیت میں گزشتہ روز مزید 67 فلسطینی شہید۔ منگل کی صبح سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 30 ہو گئی، درجنوں زخمی۔ شمالی غزہ میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم سے جھڑپ کے دوران 5 اسرائیلی فوجی مارے گئے، 14 زخمی ہوئے۔ قطر میں حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کے لیے بالواسطہ مذاکرات کا تیسرا دور بلا نتیجہ ختم۔ عالمی فوجداری عدالت نے طالبان رہنماؤں کے وارنٹ جاری کر دیے۔ خواتین کے خلاف جبری اقدامات پر طالبان رہنماؤں کے وارنٹ جاری کیے گئے۔ افغان عبوری حکومت کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخوانزادہ نے چیف جسٹس عبدالحکیم حقانی کے وارنٹ جاری کیے گئے۔ ملک میں مونسون کی طوفانی بارشوں نے ایک بار پھر قیامت ڈھا دی۔ 48 گھنٹے میں بارش کے دوران مختلف حادثات میں 19 اموات۔ بلوچستان میں مونسون کی تازہ لہر 10 قیمتی جانیں نکل گئی۔ بلوچستان کے باعث اضلاع بارش اور سیلاب سے متاثر، کہیں مکان زمین بوس ہوئے تو کہیں ندی نالے بپھر کر بستیاں بہا لے گئے۔ آوران، جھلمگسی، خزدار، موسی خیل اور قلعہ سیف اللہ میں پانی گھروں میں داخل۔ ہری پور میں طوفانی بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ، متعدد سڑکیں بند۔ این ڈی ایم اے نے اگلے 2 دنوں کے لیے شدید بارشوں اور ممکنہ سیلاب کا انتباہ جاری کر دیا۔ وزیر اعظم کی تمام اداروں کو چوکنا رہنے کی ہدایت۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 کے فلیٹ سے اداکارہ کی 1 مہینے پرانی لاش ملی۔ لاش کی شناخت حمیرہ اصغر علی کے نام سے کی گئی۔ پولیس کے مطابق اداکارہ فلیٹ میں گزشتہ 7 برس سے رہائش پذیر تھیں۔ ماڈل نے 2024 سے کرایہ نہیں دیا تھا، جس پر مالک مکان نے سی بی سی میں کیس کیا ہوا تھا۔ گزشتہ روز بیلف آیا تو لاش دیکھی۔ پہلے پلرز ٹوٹے، گیرج میں موجود لوگوں نے آوازیں سنی، پھر لوگ بھاگ گئے، جو اندر رہ گئے وہ پھنس گئے۔ 5 منٹ بعد عمارت گر گئی۔ لیاری بغدادی میں عمارت گرنے سے پہلے کی فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ عمارت کے نیچے بہت سے رکشے موجود تھے۔ عمارت کے 20 مکانات میں سے کچھ لوگ ہی عمارت سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ علاقہ مکین عمارت گرنے سے قبل متعدد جھٹکوں کی بات کرتے رہے ہیں۔ کراچی میں سانحہ لیاری کے بعد مخدوش عمارتوں کے خلاف آپریشن تیز۔ 51 انتہائی خستہ عمارتوں میں سے 11 کو خالی کروا لیا گیا۔ کئی کو مسمار کرنے کا عمل جاری۔ لیاری کے درجنوں خاندان سڑکوں پر آ گئے، سامان نکالنے کا بھی موقع نہیں دیا گیا۔ مکین در بدر، حکومت نے مطالبہ متبادل دیاناہی عارضی پناہ فراہم کی۔ جنہیں عمریں لگا کر ایک چھت ملی، آج وہی چھت ان کے سروں سے چھن گئی۔ نہیں پوچھا کہ ہم لوگ کہاں گئے، یا مر گئے یا زندہ ہے یا کدھر ہے۔ لیاری میں بلڈنگ کے انہدام کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ کمشنر کراچی تحقیقاتی کمیٹی کے چیئرمین مقرر۔ کمیٹی عمارتوں کے گرنے کی وجوہات اور ذمہ داروں سے متعلق سفارشات پیش کرے گی۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے تحقیقاتی کمیٹی کو مسترد کر دیا۔ چیئرمین آباد کا کہنا ہے کمیٹی میں اسٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جائے۔ آباد نے صوبے میں 700 سے زیادہ خطرناک اور مخدوش عمارتوں کی تعمیر نو کا فارمولہ بھی پیش کر دیا۔